बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन सेल। दोस्तों, पाकिस्तान इलेक्शन सेल पाकिस्तान की तारीख का सियासी और इंतखाबी तारीख का इंतहाई मुनफरिद और वाहिद यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर आपको पाकिस्तान के तमाम तर इंतखाबात और उनसे जुड़े हुए अहम तरीन एदाद शुमार माजी के और आइंदा होने वाले आपके गोश गुजार किया करेंगे। आज चौथी वीडियो है इस ज़मन में हमारी इस YouTube चैनल पाकिस्तान इलेक्शन सेल पर। आपकी मोहब्बतें कि आप रोजाना बड़ी तादाद में वीडियोस देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और अपने दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आज की इस अहम तरीन वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं जनाब के 16 मार्च को मुल्क भर में कौमी असम्बली के 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन 33 नशिस्तों में से खैबर पख्तूनख्वा की 8, इस्लामाबाद की 3, पंजाब की 12, सिंध की 9 और बलोचिस्तान की 1 नशिस्त शामिल है। और आज इन हलकों में कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन था। और अपनी कल की वीडियो में हम आपको खैबर पख्तूनख्वा के 8 हलकों और इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से अपडेट कर चुके कि इन 11 हलकों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपनी मद्दे मुकाबिल सियासी जमातों से बहुत आगे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर ये जो दूसरी वीडियो है इन 33 हलकों से मुतल्लिक, जिनमें 16 मार्च को इंतखाबात हो रहे हैं, आज इनमें पंजाब के 12 हलकों के ऊपर बात होगी और हम लेकर आए हैं आपके सामने पंजाब के इन 12 हलकों के इंतहाई दिलचस्प एदाद शुमार। और आपको ये बताएंगे कि इंतखाबी माहिरीन के ख्याल में पंजाब के ये 12 हलके इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्यों कर खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आपसे दरख्वास्त के जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को व्यू करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंतखाबी अमल और उससे जुड़ी तमाम तर मालूमात आप तक पहुँच सकें। क्योंकि इलेक्शन ईयर के अंदर तमाम तर जुड़ी इलेक्शन से खबरें, इंतखाबी तज्ज़िया, इंतखाबी सर्वे और इंतखाबी नताइज सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इलेक्शन सेल पर आपको मिलेंगे। इससे पहले कि अदाद शुमार की जानिब बढ़े, मैं आपको यह बताऊं कि ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में बराह रास्त ना हिस्सा लेने का फैसला किया है। ये बड़ी खबर है, इसकी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं कि जान को खतरे के बायस इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात की इस मुहिम के जलसों में शरीक नहीं होंगे। पार्टी की सीनियर क़यादत आज इमरान खान के साथ मिल बैठी और इस हवाले से उन्होंने एक हिकमत अमली तैयार की कि इमरान खान इन सियासी जलसों में बराह रास्त शिरकत की बजाय वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। और ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने इस हवाले से बाकायदा एक हिकमत अमली तरतीब दी है। दूसरी जानिब जो मरियम नवाज़ हैं, वो अपनी कार्नर्स मीटिंग के जरिए, तंजीमी इजलासों के जरिए ऑलरेडी इस इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बन चुकी हैं और मुल्तान के साथ साथ भावलपुर और एबटाबाद के अंदर उन्होंने अपने कुछ तंजीमी जलसे किए हैं। अब जनाब, इससे पहले कि मैं ये बताऊं आपको कि ये पंजाब के 12 हलके क्यों खतरनाक साबित होंगे, खतरनाक साबित हो सकते हैं इंतखाबी माहिरीन के मुताबिक, इनकी तफसीलात आपके सामने रख रहा हूं कि पंजाब के ये 12 हलके जहां पर 16 मार्च को इंतखाबात होने जा रहे हैं, इनमें रावलपिंडी के 5 हलके NA 57, 59, 60, 62 और 63 शामिल हैं। इसी तरह जेहलम का हल्का NA 67, भक्कर का हल्का NA 97, लाहौर के 2 हल्के NA 126 और NA 130, मुल्तान के 2 हल्के NA 155 और NA 156, जबकि डेरा गाजी खान का 1 हल्का NA 191 शामिल है। अब 2018 के इंतखाबी नताइज से जुड़े कुछ दिलचस्प और अहम तरीन एदाद शुमार आपके सामने रखते हैं। ये तमाम के तमाम वो हल्के हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, के उम्मीदवारों ने 2018 के इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल की थी और हालिया जो इस्तीफे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आए, उनके बाद इन नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया गया। तो सबसे पहले है जनाब NA 57 रावलपिंडी मरी का हल्का, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सदाकत अब्बासी ने 1,36,000
304 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی، اور مقابلے میں تھے ان کے نواز لیگ کے سینئر ترین رہنما شاہد خاقان عباسی، جنہوں نے 1,24,718 ووٹ لیے۔ 12,000 کی لیڈ تھی، لیکن 10 سے 15,000 کی لیڈ کو نیک ٹو نیک مقابلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر خیبر پختونخوا کے کل جو حلقے ہم نے آپ کے سامنے رکھے، جن میں پاکستان تحریک انصاف 25، 30، 35، 40، 45 اور یہاں تک کہ 50,000 کی لیڈ سے بھی جیتی، ان کی نسبت یہاں پر لیڈ کم تھی، اور ڈیفینیٹلی ایک نئے امیدوار صداقت عباسی نے پرانے امیدوار شاہد خاقان عباسی کو عمران خان کی مقبولیت کے باعث شکست دی، اور اہم ترین ٹرن آؤٹ تھا جہاں پر 55%، یعنی 50% سے جب ٹرن آؤٹ بڑھ جائے تو عمران خان کے لیے کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اگلا حلقہ جناب NA 59 کا، یہ بھی راولپنڈی۔ غلام سرور خان پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، وہ جیتے 89,520 ووٹ انہوں نے لیے۔ مقابلے میں چودھری نثار جو کہ نون لیگ چھوڑ چکے تھے، آزاد امیدوار کی حیثیت سے انہوں نے حصہ لیا تھا، انہوں نے حاصل کیے 66,782 ووٹ، یعنی تقریباً 23,000 کی لیڈ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے شکست دی تھی آزاد امیدوار چودھری نثار کو، جو کہ پہلے نون لیگ کا حصہ رہے۔ نون لیگ کے امیدوار تیسرے نمبر پر آئے تھے۔ اگلا حلقہ جناب NA 60، یہاں پر 2018 کے جب عام انتخابات ہوئے، اس وقت اس حلقے کے اوپر انتخابات کینسل ہو گئے تھے، لیکن بعد میں جب یہاں پر بائی الیکشن ہوئے تو شیخ رشید کے بھتیجے، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، انہوں نے ایک ٹف مقابلے کے بعد، ایک کلوز کنٹیسٹ کے بعد نون لیگ کے سجاد خان کو شکست دی تھی۔ شیخ راشد شفیق نے جناب 44,483 ووٹ حاصل کیے تھے، اور مقابلے میں سجاد خان 43,836 ووٹ لے سکے، یعنی 1,000 سے بھی کم لیڈ تھی اس حلقے کے اوپر۔ اگلا حلقہ جناب NA 62، شیخ رشید عوامی مسلم لیگ کے سربراہ، پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ انہیں حاصل تھی، لیکن انہوں نے قلم دماد کے انتخابی نشان پر حصہ لیا۔ بلے کا انتخابی نشان ان کا نہیں تھا، حالانکہ ان کے بھتیجے نے باقاعدہ تحریک انصاف میں شرکت کر کے بلے کے نشان پر الیکشن لڑا تھا۔ تو جناب شیخ رشید یہاں سے جیتے، 1,19,362 ووٹ انہوں نے لیے۔ مقابلے میں دانیال چودھری مسلم لیگ نواز کے 91,879، یعنی یہاں پر بھی کم و بیش 28,000 کی لیڈ پاکستان تحریک انصاف کو حاصل تھی۔ اگلا حلقہ جناب NA 63، راولپنڈی، پاکستان تحریک انصاف کے غلام سرور خان 1,02,632 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، اور مقابلے میں چودھری نثار نے 66,653 ووٹ لیے۔ 58% یہاں پر ٹرن آؤٹ رہا تھا۔ شیخ رشید کے حلقے کا ذکر کریں، NA 62 کا آپ کو بتانا بھول گیا، وہاں پر 52% ٹرن آؤٹ رہا تھا۔ اگلا حلقہ جناب جہلم کا، اہم ترین پنجاب کا حلقہ، فواد چودھری کا حلقہ، اور یہاں پر فواد چودھری نے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے طور پر 2018 کے الیکشن کے اندر 94,068 ووٹ لیے۔ مقابلہ تھا راجہ مطلوب مہدی نواز لیگ کے، ان کے مقابلے میں 83,037 ووٹ انہوں نے لیے، اور تقریباً 11,000 سے زائد ووٹوں کی لیڈ سے شکست دی پاکستان تحریک انصاف کے فواد چودھری نے نون لیگ کے راجہ مطلوب مہدی کو۔ ٹرن آؤٹ یہاں پر بھی 52% رہا۔ اگلا حلقہ NA 97، ثناء اللہ خان مستی خیل آزاد امیدوار جیتے، بعد میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے۔ 1,21,109 ووٹ انہوں نے لیے تھے، اور مقابلے میں نون لیگ کے عبد المجید، جنہوں نے 91,821 ووٹ لیے، یعنی یہاں پر کم و بیش 30,000 کی لیڈ سے نون لیگ کے امیدوار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ واضح رہے کہ یہاں پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ملک امجد تیسرے نمبر پر آئے تھے 44,000 ووٹ لے کر، لیکن اس وقت ثناء اللہ خان مستی خیل تحریک انصاف کا حصہ ہیں، بعد میں وہ تحریک انصاف کے اندر شامل ہو گئے تھے، اور جناب یہاں پر ٹرن آؤٹ حیران کن طور پر 66% رہا تھا۔ اگلا حلقہ لاہور کا NA 126، لاہور حماد اظہر پاکستان تحریک انصاف کے 1,05,824 ووٹ لے کر نون لیگ کے گڑھ میں نواز لیگ کے مہر اشتیاق کو تقریباً 3,000 ووٹوں سے شکست دی۔ کلوز کنٹیسٹ تھا، مہر اشتیاق 1,02,700 ووٹ حاصل کر سکے، حماد اظہر کے 1,05,824 تھے، یہاں پر بھی ٹرن آؤٹ 50% سے زائد یعنی 52% رہا۔ اگلا حلقہ NA 130، شفقت محمود، یہاں پر بھی تحریک انصاف نے لاہور نون لیگ کے گڑھ کے اندر نون لیگ کو شکست دی۔ شفقت محمود نے 1,27,590 ووٹ حاصل کیے، مقابلے میں خواجہ حسن نے 1,04,626
54 یعنی 23,000 کی لیڈ کے ساتھ شکست دی تحریک انصاف نے نون لیگ کو۔ اگلا حلقہ جناب ملتان کا NA 155 ملک احمد ڈوگر اور یہ جو NA 130 تھا یہاں 53% ٹرن آؤٹ رہا۔ اگلا حلقہ جناب NA 155 ملک احمد ڈوگر ملتان، انہوں نے 1,35,872 ووٹ لیے، مقابلے میں نون لیگ کے طارق رشید نے 81,016 ووٹ لیے، یعنی کم و بیش تقریباً 35,000 وہ اور 19,000 یہ، یعنی کم و بیش تقریباً 54,000 کی لیڈ کے ساتھ شکست دی تھی پاکستان تحریک انصاف نے۔ اگلا حلقہ شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور ان کا مقابلہ تھا عامر سعید انصاری سے۔ نون لیگ کے شاہ محمود قریشی نے 1,15,383 ووٹ حاصل کیے، مقابلے میں عامر سعید انصاری 84,964 یعنی تقریباً 31,000 ووٹوں سے شکست دی۔ شاہ محمود قریشی نے NA 156 میں 50% کا ٹرن آؤٹ، جبکہ NA 155 جو ملک احمد ڈوگر صاحب والا ہے وہاں 49% کا ٹرن آؤٹ۔ اور اگلا حلقہ آخری حلقہ پنجاب کا جہاں پر 16 مارچ کو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، NA 191 ڈیرہ غازی خان، زرتاج گل پاکستان تحریک انصاف کی خاتون امیدوار 79,932 ووٹ لے کر انہوں نے شکست دی۔ مضبوط کینڈیڈیٹ نواز لیگ کے پرانے سیاستدان اویس لغاری 54,571 یعنی یہاں پر بھی ان کی جو لیڈ تھی وہ 25,000 سے زائد تھی۔ اب آپ بھی یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ خطرناک حلقے کیوں قرار دیا گیا، تو جناب انتخابی ماہرین کا تو یہ کہنا ہے، لیکن میں یہ تھیوری بائی کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ ٹرن آؤٹ 50% سے زائد آپ نے جب دیکھا تو کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کی لیڈ یہاں کسی جگہ کم نہیں۔ NA 157 کی بات کر لیں تو یہاں 12,000 کی کم لیڈ جو ہے وہ مری کے اندر، یا پھر اگر حماد اظہر کے حلقے کی بات کر لیں تو یہاں پر 3,000 کی لیڈ، یہاں پر بھی جو ٹرن آؤٹ تھا 52%، یعنی یہ 3,000 کی لیڈ اور وہ 12,000 کی لیڈ۔ ان کے علاوہ زیادہ تر جو حلقے تھے وہاں پر لیڈ 10, 15, 20,000 سے زیادہ ہی ہے، ماں سوائے شیخ راشد شفیق کا وہ حلقہ جو کہ ضمنی انتخابات میں وہ 1,000 سے بھی کم ووٹوں سے نون لیگ سے جیتے، لیکن ضمنی انتخابات کا بہرحال کچھ اور ماحول ہوتا ہے۔ تو جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو محنت کرنی ہوگی ٹرن آؤٹ پر، لیکن اب ان اطلاعات کے بعد کہ عمران خان ان حلقوں کے اندر ضمنی انتخابی مہم چلانے نہیں جائیں گے، تو جو حکمت عملی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی وہ یہی ہوگی کہ ان حلقوں کے اندر زیادہ سے زیادہ جا کر ڈور ٹو ڈور مہم چلائی جائے، لوگوں سے روابط کیے جائیں۔ اب تک کے جو انتخابی سرویز ہیں ان کے نتائج پاکستان الیکشن سیل کو جو حاصل ہوئے ہیں ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو ان تمام 12 حلقوں کے اندر ایسی صورتحال میں ایج حاصل ہے کہ جہاں پر ٹرن آؤٹ اگر 50% سے زیادہ ہو، 40 سے 45% ٹرن آؤٹ ہونے کی صورت میں یہاں پر مقابلہ انتہائی کلوز ہو سکتا ہے 1-2 نشستوں کے اوپر، اور اگر 40% سے ٹرن آؤٹ کم رہتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کچھ نشستیں لوز کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ٹرن آؤٹ 50% سے زیادہ رہتا ہے تو ان تمام کی تمام جنہیں بعض انتخابی مبصرین خطرناک حلقے قرار دے رہے ہیں، پنجاب کے ان تمام نشستوں پر بظاہر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اپنے سیاسی مخالفین اور نون لیگ سے آگے نظر آ رہے ہیں، اور کئی حلقے ایسے ہیں جہاں پر تمام جگہ پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے امیدوار موجود بھی نہیں ہیں، اور اس کے حوالے سے تفصیلات اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ کنفیوژن برقرار ہے PDM کے اندر کہ جناب انہوں نے الیکشن لڑنا ہے ان ضمنی انتخابات کے اندر یا نہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے سندھ اور بلوچستان کے حلقوں کی تفصیلات، اور جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویو کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، تاکہ یہ انتخابی معلومات زیادہ سے زیادہ آپ تک اور آپ کے دوستوں تک پہنچ سکیں، کیونکہ انشاءاللہ بلا شبہ یہ چینل پاکستان الیکشن سیل انتخابی نتائج اور سرویز کے حوالے سے واحد اور منفرد چینل ثابت ہوگا۔ اللہ نے کے بعد